نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الذين ينفقون في السراء والضراء. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے جب صدقہ کرتا ہے انسان؟ صدقہ آپ کی پرسنالٹی میں ایک چینج لاتا ہے، آپ کے اندر کی ہرس کو ختم کرتا ہے، آپ کے اندر کی بے صبری کو ختم کرتا ہے، آپ کے اندر ٹھہراؤ لاتا ہے، ایک خاص سکون کی کیفیت دیتا ہے جو اس کے بغیر مل سکتی ہی نہیں. دنیا کے کسی طریقے سے وہ سکون نہیں ملتا جو سکون آپ کو صدقہ کر کے ملتا ہے، دے کر ملتا ہے. کوئی ذریعہ نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کی وجہ سے آپ کی کئی بری عادتیں بھی ختم ہوگی، آپ کے اندر کا لالچ ختم ہوگا. جب دینے والا ہوتا ہے نا انسان تو لالچ ختم ہونے لگتا ہے، پھر اس کا شوق دینے کا ہوتا ہے، اس کا لینے کا کم ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح چوری کی عادت جائے گی. تو اسی لیے زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ کہتے ہیں نا، کیونکہ اس سے بھی تزکیہ ہوتا ہے انسان کا. اب جب پرسنالٹی میں ٹھہراؤ آئے گا تو اس سے آپ کی کچھ اور عادتیں بھی بدلیں گی. اسی لیے فوراً بعد کیا کہا؟ والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو دبا لینے والے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو دبانے کا طریقہ آتا ہے. صدقہ خیرات انسان کے نفس پر کنٹرول کا ایک بہترین ذریعہ ہے. وہ لالچ پہ یا ہرس پہ، ہوس پہ ایک بند ہے، ایک کنٹرول ہے. یعنی صدقہ وہی کر سکتا ہے جس کو اپنے نفس پہ کنٹرول ہو، اپنی خواہشات پہ کنٹرول ہو. تو وہ پریکٹس کروا رہا ہے نا آپ کو. یعنی ہر دفعہ کا دینا آپ کے نفس پہ ایک زد ڈالتا ہے، ایک لگتی ہے چیز اس پہ. ہر دفعہ آپ نے کچھ دیا، آپ کا اندر سے دل تھوڑا ہوا. یہ ہوتا ہے نا، یقیناً ہوتا ہے، یہ چیز جا رہی ہے. کیونکہ ان الانسان لحب الخیر لشدید، بے شک انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، بڑا شدید ہے. تو یہ جو مال کی محبت ہے یہ جب کم ہونے لگتی ہے نا تو نفس پہ کنٹرول آنے لگتا ہے. تبھی انسان اس قابل ہوتا ہے کہ والکاظمین الغیظ کی صفت اپنے اندر لا سکے. انسان کے اندر کچھ چیزوں کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی. مال کی محبت کے علاوہ انسان کو اپنی ذات سے بڑی محبت ہوتی. جب مال کا صدقہ کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ جب قربانی کا جذبہ آتا ہے تو وہ اپنے نفس کا بھی صدقہ کرنا جانتا ہے. پھر اس سے انسان کے اندر نفس کے صدقے کی، اپنی ذات کے صدقے کی تربیت ہوتی ہے، وہ کوالٹی پیدا ہونے لگتی. اور یوں پھر وہ والکاظمین الغیظ بن جاتا ہے، غصہ دبا لیتا ہے. جیسے مال خرچ کرتے وقت ہرس کو کنٹرول کر لیتا ہے، خواہش نفس کو انسان کنٹرول کر لیتا ہے، ایسے ہی غصہ دباتے وقت اپنے اندر کی آگ کو دبانا اور بجھانا جان لیتا ہے. کیونکہ مال کے خرچ کرنے نے اس کے اندر ایک ایسی قوت پیدا کر دی، ایک ایسی صلاحیت پیدا کر دی کہ اب وہ اگلا سٹیپ بھی اٹھا سکتا ہے. کیونکہ اپنی ذات سے محبت مال کی محبت سے بھی بڑھ کے ہوتی. مثلا اگر آپ کے پیسے کو نقصان ہونے لگے اور ساتھ آپ کو ہونے لگے تو آپ کیا قربان کریں گے؟ دونوں میں سے خود کو، پیسہ قربان کریں گے. یعنی اگر آپ سے کوئی قربانی مانگے، یا اپنا آپ دے دو یا اپنا مال دے دو، کیا دیں؟